ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، مجھ سے پیشتر مولانا حافظ عبد القادر صاحب روپڑی آپ کے سامنے بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. میں مسلسل ایک مہینہ اور کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں سفروں میں ہوں. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب صبح سفر نہ ہو، رات کو جلسہ نہ ہو. آج بھی رات کو میں بڑی دیر کے بعد، کافی دنوں کے بعد گھر آیا تھا، لیکن آپ سے وعدہ تھا اس لیے حاضری لازمی اور ضروری سمجھی. باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب جب حاضر ہوا ہوں تو لمحات کے لیے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں. میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں سے پہلی آیت کریمہ 4 پارے پہلے رکوع، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. کلام مجید کے اندر رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کو مختلف الفاظ سے خطاب فرمایا ہے. کہیں خطاب کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو. اللہ رب العزت ایسے وقت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور کہیں خطاب ہوتا ہے کافروں کو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اور کہیں کافروں کے ایک مخصوص طبقے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اور کبھی مخاطبین صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش، آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے، آپ کے وفاشیار اور آپ کے تابعدار کہلاتے ہیں. کلام مجید کی ان آیات کے مخاطب بھی عام لوگ نہیں ہیں، نہ کافر، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ اور طبقات کے، بلکہ ان آیات کے مخاطبین صرف وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں
مخاطب ہو کے کہا اے مومنو اللہ سے ڈرو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اور اس کے بعد ان مومنوں کو ایک انتہائی اہم حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ تم الگ الگ تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اسلام کی برکت سے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمہارے تمام اختلافات کو ختم کروا دیا، تمہیں ایک بنا دیا اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے اختلاف کی وجہ سے، اللہ نے اتحاد اور اتفاق سے تمہیں آگ کے گڑھے سے بچا کے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آج ہم اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کریں کہ کیا ہم اس آیت کے مخاطب ہے کہ نہیں۔ اگر تو ہم مومن اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر یقیناً اس آیت کا سارا خطاب ہم سے ہے۔ اگر یہ خطاب ہم سے ہے تو ہم سوچیں کہ کیا ہم فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت و پیار کر کے اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر تھامنے کے لیے آمادہ و تیار ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کہ ہم تھامے ہوئے ہیں کہ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے نہیں ہے۔ کوئی اپنا رخ مشرق کی طرف کیے ہے، کوئی مغرب کی طرف کیے ہے، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتنی دوری ہے کہ اتنی اونچی دیواریں درمیان میں کھڑی کی گئی ہے کہ دوسرے کا چہرہ بھی نظر نہ آ سکے، اور اس قدر بعد اور دوری پیدا کی گئی ہے کہ اکٹھے ہونا تو بڑی بات، مسئلہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ دوسروں کی بات بھی نہ سنو، کیونکہ اگر بات سن لی تو ایک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ایک نہ ہونے کے لیے سب سے تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ تم بات ہی نہ سنو۔ اللہ کہتا ہے ایک ہو جاؤ، اور ہم جدائی کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایک نہیں ہونا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ نہیں نازل ہوئی، اور کیا ہم مومن ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، حلقہ بگوشان محمد ہیں، دامان رسول سے وابستہ ہیں، سرور کائنات کی امت ہے، اللہ کے حضور حاضری اور اس کی بارگاہ میں تقرب کے خواہش مند ہے، تو پھر ہمیں
یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، فرقہ بندیاں مٹانا چاہیے، اختلافات ختم کرنے چاہیے، تنازعات سلجھانے چاہیے، دل کی قدورتیں مٹانا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سمجھنا چاہیے، حق کو ماننا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسرے کی بات سنے، بات سننے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرے کہ کس کی بات اچھی، کس کی بات غیر درست، جس کی اچھی ہو اس کو مان لے، جس کی غلط ہو اس کو چھوڑ دے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے کہ کس کی بات درست، کس کی نادرست، کس کی غلط، کس کی صحیح، کس کی اچھی، کس کی بری؟ اگر فیصلہ مولویوں پر چھوڑے تو کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مولوی اپنی بات کو سچا کہے گا۔ اگر فیصلہ جماعتوں پر چھوڑے تو ہر جماعت اپنی بات کو درست کہے گی۔ اگر فیصلہ گروہوں پہ چھوڑے تو ہر گروہ اپنے معاملے کو روا سمجھے گا۔ فیصلہ کون کرے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس کے درمیان کون فیصلہ کرے؟ اللہ رب العزت ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو نے قرآن کو کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کیا اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اس میں بیان کیا۔ تو ہی ہم کو بتلا کہ ہم دین کے معاملے میں کس سے فیصلہ لیں کہ سچ پہ کون ہے، جھوٹ پہ کون ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں منصف کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارے تنازعات کیسے سلجھ سکتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں بتلا۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، کچھ طالب علم بھی ہوں گے، پہلے ان کے لیے بات کہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اس آیت کے آغاز کے اندر رب ذوالجلال نے آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو۔ اور میرے نزدیک اس کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اے مومنو، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اے ایمان کے دعوے دارو۔ کیوں کہ بعد میں کہا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنی ہر بات کو میرے قرآن پر پیش کرو، محمد کے فرمان پہ پیش کرو۔
اگر اس کا معنی مومنو ہوتا تو بعد میں ان کنتم تؤمنون کے لانے کی ضرورت نہ تھی. کہا اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ثبوت فراہم کرو. اگر سچے ہو اللہ کس طرح اپنے مسائل کو نپٹاؤ، اپنے تنازعات کو حل کرو، اپنے اختلافات چھوڑو، اپنی گروہ بندیاں توڑو، اپنے فرقوں سے بالا و بلند ہو جاؤ، اپنی جماعتوں کی دیواریں گرا دو، حق کا ساتھ دو، باطل کو ترک کرو، جھوٹ کو چھوڑو، سچائی کو اختیار کرو. اللہ پتہ کیسے چلے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ فرمایا ردوہ الی اللہ والرسول. ہر بات جس کے اندر اختلاف ہو اسے رب کے قرآن پہ پیش کرو، نبی کے فرمان پہ پیش کرو. جس کا ساتھ رب کا قرآن دے اس کی بات سچی، جس کا ساتھ نبی کا فرمان دے اس کی بات سچی، چاہے وہ سب سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور جس کا ساتھ رب کا قرآن نہ دے، محمد کا فرمان نہ دے، اس کی بات غلط، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ معیار عرش والے نے مقرر کیا. تو لوگوں سن لو، اسلام کے اندر فرقہ بندی، اختلافات، ان کا پیدا ہو جانا کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن ان کا باقی رکھنا اسلام کی نگاہ میں یہ درست بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا ان تنازعتم، کہ اختلاف ہو ہی جاتا ہے. کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف کون سی ایسی چیز ہے؟ اختلاف کا پیدا ہونا ناممکن العمل نہیں، ناممکن الوقوع نہیں، لیکن اختلاف باقی نہ رکھو. جب بھی کوئی مسئلہ سمجھو کہ اس کے بارے میں لوگوں کے اندر دو رائے پیدا ہو گئی ہے، رب کے قرآن کی طرف آؤ، محمد کے فرمان کی طرف آؤ، پھر اختلاف باقی رہ سکتا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے کہا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کے رب کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات، متضاد بات اس میں نہیں ہے. اللہ کا کلام نہ ہوتا اس کے اندر تضاد ہونا چاہیے تھا. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے رب نے یہ کہا، جہاں تک نبی کا تعلق ہے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، بولتا تب ہے جب عرش والا بولنے کا حکم دیتا ہے. نہ رب کے کلام میں اختلاف، نہ نبی کے فرمان میں اختلاف. اب اگر اسلام کے نام لے کر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اختلاف ان دونوں چیزوں سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اگر ان دو چیزوں پر عمل کرتے کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. اور لوگوں، دنیا والوں نے لوگوں کی عقل پہ پردہ ڈالنے کے لیے، انہیں بے وقوف بنانے کے لیے ایک اصول تراش رکھا ہے، اور وہ یہ ہے
جناب یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے اس وقت رات ہے، ایک کہتا ہے نہیں دن ہے، حضرت صاحب آتے ہیں کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں۔ ہم نے کہا ہم کو سمجھاؤ کہ دونوں حق پر کیسے ہو گئے؟ رات کہنے والا بھی سچا، دن کہنے والا بھی سچا، تو پھر ہماری عقل جو ہے اس کو فروخت کر دو اگر دونوں سچے۔ اور سن لو، طالب علموں کے لیے کہتا ہوں، اصول کی بات ہے، تعدد لوازم باطل سے ہے، حق کبھی تعدد کا حامل نہیں ہوتا۔ ان الحق لا یتعدد، یہ فضول بات ہے۔ کہتے ہیں جناب اس کی بات بھی سچی، اس کی بات بھی سچی، اور فرق کتنا؟ ایک کہتا ہے ایک چیز حرام ہے، دوسرا کہتا ہے حلال ہے۔ حضرت صاحب آتے ہیں کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے۔ مذہب کیا ہوا؟ سبب کیا ہے؟ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا کہ اپنا مذہب دلوں کو توڑنا نہیں، دلوں کو جوڑنا ہے۔ اپنی عادت دل دکھانا نہیں، بلکہ بقول شاعر دل بدستاور کے حج اکبرست، دکھانے سے کیا فائدہ؟ کسی کو برا نہیں کہتے، نہ کسی پہ چوٹ کرتے ہیں، نہ کسی کو تان دیتے ہیں، نہ کسی کو الزام دیتے ہیں، لیکن بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یارو یہ اصول کیوں تراشا گیا کہ سب حق پر ہیں؟ اس لیے کہ بات کی طرف نہیں دیکھا گیا، بات کہنے والے کی طرف دیکھا گیا کہ یہ بڑا آدمی ہے، اگر اس کی بات کو غلط کہیں گے توہین ہو جائے گی۔ اور سن لو، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ یہ دیکھو کہنے والا کون ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ اور لوگوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بزرگوں کی بزرگی کے بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہو دونوں کی بات ٹھیک ہے، ایک مشرق کی ایک مغرب کی، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان میں سے ایک کی بات یا رب کے قرآن کے خلاف ہے یا محمد کے فرمان کے خلاف ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ دونوں کو سچ کہنے سے یا قرآن پہ چوٹ پڑتی ہے یا محمد کے فرمان پہ چوٹ پڑتی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کے قواعد اصلیہ کو، اسلام کے اساس کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ ساری دنیا کے بزرگوں کی بات کو اسلام سمجھ لیا گیا۔ اور سن لو، ہمارا آوازہ یہ ہے، کائنات کے انسانوں، ساری دنیا کی بات کا نام اسلام نہیں، اسلام یا عرش والے کے کلام کا نام ہے یا مصطفیٰ کی بات کا نام ہے۔ جس کے ساتھ عرش والا ہو وہ سچا، جس کے ساتھ مصطفیٰ ہو وہ سچا۔ اور اگر سب کی بات ٹھیک ہے تو پھر اسلام کے اندر حلال و حرام کا کوئی امتیاز باقی، پھر تو اس کی بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی ٹھیک ہے۔ آج کل دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کے ایک طبقے میں کسی کا نام لینے کا عادی نہیں ہوں، ہمارے دوستوں کے ایک طبقے میں عورت کی دیت کا موضوع زیر بحث ہے۔ روزانہ اخبار میں خبریں چھپتی ہیں،
اور لاہور کا ایک بدترین چیتڑا جو اپنے آپ کو اسلام کا اور پاکستان کا ماما سمجھتا ہے، وہ اخبار ہر روز اس سلسلے میں ایک نئی سرخی چھاپتا ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، بڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑائی ایک ہی گروہ کے دو مولویوں کے طبقوں کے درمیان ہے۔ شکر ہے ہمارا کوئی بندہ شریک نہیں، ایک ہی فرقہ، اس کا ایک مولوی کہتا ہے عورت کی دیت پوری، دوسرا کہتا ہے عورت کی دیت آدھی۔ اور ہمارے ایک بزرگ جو بڑا اونچا ترا پہنتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کا بیان چھپا، ان پر گرفت کی گئی۔ انہوں نے کہا میں نے تو دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا، نہ دونوں میں سے کسی کو صحیح کہا ہے۔ پرانا فارمولا کہ دونوں صحیح ہے، جو کہتا عورت کی دیت آدھی ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کہتا ہے پوری ہے وہ بھی صحیح ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ اس طرح کہ جس طرح ایک جاہل نے علم کا جبہ قبہ پہن لیا، گاؤں میں گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں نے دیکھا بہت بڑے عالم آئے ہیں، مسئلہ پوچھا، حضرت جی اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اب آدمی پریشان ہو گیا، مسئلے کا علم نہیں، کہنے لگا اس کے بارے میں اسلام کی دو رائے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا ہی۔ کیا ہے؟ اہل حدیث کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں۔ اگر لوگوں کو فرقہ بندی سے روکتے ہیں تو خود بھی فرقہ کہلانے کو پسند نہیں کرتے۔ ہم کوئی گروہ نہیں، ہم کوئی جماعت اور کمالیہ کے لوگ ہو۔ آج مسئلہ ذرا سمجھ جانا، کوئی کہہ سکتا ہے لوگوں کو کہتے ہو فرقہ بندی مت اختیار کرو، اپنا الگ فرقہ بنایا ہوا، کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہو تو آج دل سے نکال دے۔ اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، نہ ہم جماعت ہیں۔ فرقے وہ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کے نام پہ قائم ہوتے ہیں، جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو بستیوں کے نام پہ بنتی ہیں۔ ہم نہ جماعت ہے نہ فرقہ ہے، ہم تو ایک تحریک ہے اس بات کی کہ لوگوں آؤ فرقہ بندیوں کو چھوڑو، مدینے والے کی طرف آ جاؤ یا مدینے والے کے خدا کی طرف آ جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو ہمارے بڑوں کو مان لو، پھر تو ہم جھوٹے، پھر ہم فرقہ ہے، پھر ہم کہیں چیچا وطنی کی نہ مانو کمالیہ کی مانو، یہ گروہ بندی کی بات ہے، فرقہ بندی کی بات ہے۔ ہم کہیں جبے والے کی نہ مانو ٹوپی والے کی مانو، ہم کہیں کلے والے کی نہ مانو رومال والے کی مانو، ہم کہیں پان اور سرمے والے کی نہ مانو ٹنڈ والے کی مانو، ہم یہ نہیں کہتے۔ اگر ہم یہ کہیں تو ہم بھی فرقہ، ہم تو کہتے ہو سارے فرقے چھوڑ دیں، یا رب کی کتاب کو مانے یا محمد کی سنت کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو فرقہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو اپنی طرف بلانا جائز نہیں سمجھتے، اور اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ پھر اس گورکھ دھندے کا شکار آدمی نہیں بنے گا کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات حضرت حافظ صاحب نے ایسی چھوڑ دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بات کر کے پہلی بات کو لوگوں کے ذہن سے محو نہ کیا جائے، لیکن کچھ مسئلہ تھوڑا سا علمی ہے، اور میں کوشش کروں گا، آپ میری زبان تو سمجھتے ہیں نا بھائی،
کوشش کروں گا بات کے سمجھانے کی۔ ایک بزرگ کہتا ہے کہ اگر استطاعت نہ ہو آزاد عورت سے شادی کرنے کی تو غلام عورت سے شادی جائز ہے۔ اگر آزاد عورت سے شادی کی استطاعت ہو تو غلام عورت سے شادی کرنا جائز